نکاح کے آداب میں پہلا ادب یہ ہے کہ ولیمہ کھانا ہے۔ یہ سنت موقدہ ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے نکاح کیا، جناب سید المرسلین نے ان سے فرمایا اولم ولو یشاء، یعنی دعوت ولیمہ اگرچہ ایک ہی بکری ہو، جس کو بکری ذبح کرنے کی قدرت نہ ہو، جو وہ کھانے کی چیز دوستوں کے سامنے رکھے گا وہی ولیمہ ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب ام المومنین حضرت بی بی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کیا تو خرمے اور جو کے ستو سے دعوت ولیمہ کی، تو جس قدر ممکن ہو تعظیم نکاح کے واسطے اسی قدر ولیمہ کریں۔ اگر تاخیر ہو تو ایک ہفتے سے زیادہ نہ گزرنے پائے۔ دف بجانا اور اس سے اعلان نکاح اور خوشی کرنا سنت ہے، اس واسطے کہ روئے زمین پر آدمی سب مخلوق سے زیادہ عزت دار ہے اور نکاح اس کی پیدائش کا سبب ہے، تو یہ خوشی بجا ہے اور ایسے وقت سماع اور دف سنت ہے۔ حضرت ربی بن معوذ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جس رات میں دلہن بنی اس کے دوسرے دن حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ کنیزیں دف بجا بجا کر گا رہی تھیں۔ جب آپ کو دیکھا تو اشعار میں آپ کی تعریف کرنے لگی۔ آپ نے فرمایا تم جو پہلے کہتی تھی وہی کہو۔ آپ نے اجازت نہ دی، اس واسطے کہ آپ کی تعریف عمدہ بات ہے، بیہودہ باتوں کے ساتھ اسے ملانا درست نہیں۔ دوسرا باب یہ ہے کہ عورتوں کے ساتھ مرد نیک خور ہوں۔ اس کے معنی یہ نہیں کہ ان کو رنج نہ دیں، بلکہ یہ مراد ہے کہ ان کا رنج سہیں، ان کے حکم محال اور ناشکری کے حال پر صبر کریں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ عورتوں کو ضعف اور چھپانے کی چیز سے پیدا کیا ہے۔ ان کے ضعف کا علاج خاموشی ہے اور چھپانے کی تدبیر یہ ہے کہ ان کو گھر میں قید کریں۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی بیوی کی بدخلقی پر صبر کرے گا اتنا ثواب ملے گا جتنا حضرت ایوب علیہ السلام کو ان کی مصیبت پر ملے گا۔ لوگوں نے سنا جناب رحمۃ للعالمین علیہ السلام وفات شریف کے وقت آہستہ آہستہ یہ 3 باتیں فرماتے تھے: نماز پڑھا کرو، لونڈی غلاموں کے ساتھ بھلائی کیا کرو، اور عورتوں کے مقدمے میں اللہ ہی اللہ ہے، یہ تمہاری قیدی ہیں، ان کے ساتھ اچھی طرح نباہ کرو۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں پر غصہ پر تحمل فرماتے تھے۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے غصہ سے ان کو جواب دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے بد زبان، تو جواب دیتی ہے؟ وہ بولی ہاں جناب سلطان الانبیاء علیہ السلام تم سے افضل ہیں کہ آپ کی ازواج مطہرات آپ کو جواب دیتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر ایسا ہے تو حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر افسوس ہے کہ خاکسار نہ ہو۔ پھر اپنی بیٹی حضرت بی بی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی تھی، دیکھ کر کہنے لگے خبردار، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب نہ دیا کرو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کا سکانہ کرنا، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دوست رکھتے ہیں اور ان کی ناز برداری کرتی ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی۔ ترجمہ تم میں وہ بہتر ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہتر ہے، اور میں اپنی بیویوں کے ساتھ تم سے بہتر ہوں۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ مزاح اور کھیل کرے، ان سے رکا نہ رہے، ان کی عقل کے موافق رہے، اس لیے کہ کوئی شخص اپنی عورت کے ساتھ اتنی خوش طبعی نہ کرتا جتنی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے تھے۔ حتیٰ کہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ دوڑے کہ دیکھیں کون آگے نکل جاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے نکل گئے، دوبارہ دوڑنے کا اتفاق ہوا، حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آگے نکل گئی،
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پہلے کا بدلہ ہو گیا، یعنی اب ہم تم برابر ہو گئے۔ ایک دن حبشیوں کی آواز سنی